اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مٹی کو سونا بنانے کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ اپنے مقدر کو سنوار لینے کا بہترین موقع اور گولڈن چانس ہے یہ 10 دن جو عشرہ ذو الحجہ کے ابتدائی دن ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک دنوں کو کائنات کے افضل ترین دن قرار دیا ہے۔ ان دنوں میں کی جانے والی عبادات اللہ کو سال کے باقی دنوں میں کی جانے والی عبادات سے کہیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ آئیے اس عشرہ مبارکہ کو 10 حسین اور خوبصورت کاموں سے مزین کر لیجئے۔ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اللہ کا قرب میسر آئے گا، اللہ کی محبوبیت میسر آئے گی، اللہ کا پیار آپ اپنے دل میں محسوس کر سکیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نمبر پر اس عشرے کا آغاز صلاۃ التوبہ سے کیجئے۔ اپنی سابقہ بد اعمالیوں سے، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اپنے اس کریم اور شفیق رب سے معافی مانگ لیجئے جنہیں معاف کرنا بہت پسند ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس مبارک عشرے کو اللہ کے قرآن کی تلاوت سے مزین کیجئے۔ کم از کم ایک مرتبہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت اس عشرے میں ضرور کیجئے۔ تیسرے نمبر پر یہ جتنے بھی ایام ہیں، 9 دن ماہ ذو الحج کے عشرہ کے، ان دنوں میں روزے کا اہتمام کر سکیں تو بہت ہی اجر کا باعث ہوگا۔ اور اگر ایسا مشکل محسوس ہو تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ تو ضرور رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشخبری سنائی ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر کرنے کا کام یہ ہے کہ تیسرے کلمے کا بطور خاص ورد کیجئے۔ اس عشرے کے اندر خاص طور پر اس کا معمول بنائیے، اپنی زبان کو تیسرے کلمے کا عادی بنا لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بڑے عظیم الشان کلمات ہیں۔ اس کے اندر اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی کا بیان ہے، اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کا بیان ہے، اور تحلیل کا، الوہیت کا بیان ہے۔ اس میں تکبیرات ہیں، اللہ کی کبریائی اور عظمت کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اختتام پر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمات خزانہ جنت قرار دیے گئے ہیں، اس کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر کثرت سے استغفار کو اپنا معمول بنائیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس طرح کے استغفار کے کلمات کو کثرت سے اپنی زبان پہ لائیے، اپنے اللہ سے بار بار معافی اور بخشش کے طلبگار بنیے۔ اور اس کے بعد 6 نمبر پہ کثرت سے درود شریف پڑھیے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے اور قربت الہی کے درجات کے حصول کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اور ویسے بھی یہ اتنی قیمتی نعمتیں اور خاص طور پہ یہ عشرہ ذو الحج جیسی عظیم اور فضیلت والے دن اور یہ راتیں ہمیں حضور کی نسبت ہی کی وجہ سے تو نصیب ہوئی ہیں، تو اس لیے حضور کا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے محبوب آقا پہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر نمازوں کا، فرض نمازوں کا خاص اہتمام کیجیے۔ 8ویں نمبر پہ پوری کوشش کیجیے کہ تہجد کا اگر اہتمام ہو جائے تو، کیونکہ تہجد کی نماز اللہ کے بہت قریب لے جاتی ہے، اور اس وقت میں خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اس وقت میں اپنے اللہ سے مانگیے، اپنے اللہ سے باتیں کیجیے، اپنے اللہ سے بے تکلفانہ اپنے دل کی تمام باتیں کر کے اپنی ضرورتیں، اپنی حاجات، اپنی تمام تر باتیں اپنے اللہ کے سامنے کیجیے اور اپنے اللہ سے مانگیے۔ اور اس کے ساتھ پھر تکبیرات تشریق کا اہتمام 9 ذو الحج سے لے کے 13 ذو الحج کی عصر تک، 9 ذو الحج کی فجر سے لے کے 13 ذو الحج کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ۔ لیکن اس کے علاوہ آپ سارا دن بار بار ان تکبیرات تشریق کا ورد کیجیے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اختتام پر اس عشرے کا اختتام افضل ترین عمل جو قربانی کا ہے، اللہ توفیق دیں تو ضرور کیجیے۔ اللہ کے محبوب بھی بن جائیں گے، اللہ کے مقرب بھی بن جائیں گے، اور انشاءاللہ دنیا جہان کی، دونوں جہانوں کی برکتیں اور سعادتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔